مجھے جس موضوع پر 40 منٹ آپ کے سامنے بولنا ہے وہ موضوع بہت اہم ہے، اور وہ ہے زوال امت کے اسباب اور علاج۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر زوال کیوں آ رہا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تمہارے پاپوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرماتا ہے، بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اے لوگوں، اس خشکی کے اوپر اور تری کے اوپر تمہیں جو فساد نظر آ رہا ہے، تمہیں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کی ان دونوں آیتوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں، آج امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں، آج ہمارے اوپر ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف کو کون نہیں جانتا ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے۔ لوگ آئے اور حسن بصری سے حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے لگے۔ حسن بصری اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ حسن بصری سے حجاج بن یوسف کی شکایت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، حسن بصری نے اس موقع پر کیا جواب دیا تھا، اپنے کانوں کو کھول کر کے سنو۔ حسن بصری نے کہا تھا اے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والو، اے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والو، سن لو، ما ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ معلوم یہ چلا جب مسلمان گنہگار ہو جائیں، جب مسلمان پاپ کے دلدل میں پھنس جائیں، جب مسلمان بددین ہو جائیں، بدکار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ذلیل کیوں ہیں، آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے، میں اس کا چند اسباب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن وقت زیادہ نہیں ہے، جتنا وقت ہے اور جتنے اسباب ہو سکتے ہیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ان اسباب کا الٹا اس کا علاج ہوگا۔ آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آج ہم شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج عقیدے کے معاملے میں ہم اور آپ بہت کمزور ہیں۔ آج دنیا کے اندر اتنے مسلمان ہیں، 90% مسلمان، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، 90% مسلمان ایسے ہیں میرے بھائیوں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ آج عقیدے کا بگاڑ ہمارے سماج کا سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آئے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ
شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو معاف کر سکتا ہے، تم نے اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن خبردار خبردار اگر دنیا میں شرک کر کے گئے ہو اور تم نے توبہ نہیں کی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ چلا شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج حالات دیکھ لیں، ہر آدمی شرک میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اور صرف اپنے عقیدوں کی اصلاح نہ کرو، اپنے بچوں کے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ شام میں آتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہنستے ہو، بولتے ہو، مسکراتے ہو، اپنے بچوں کو توحید کا بھی سبق دے دیا کرو۔ آئے میرے بیٹے کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، کتنی بھی بڑی آفت ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہ جھکانا، کسی مندر کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ جھکانا، کسی قبر کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ آئے میرے بیٹے دنیا میں کتنی بھی بڑی بیماری ہو، خبردار تعویذ نہ پہننا، یہ شرک ہے، ہاتھ میں دھاگا نہ باندھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے کوئی دھاگا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرو، انہیں بتاؤ آئے میرے بیٹے رزق دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا کون؟ اللہ۔ بیماری سے شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ ڈوبتی کشتی کو پار لگانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اپنے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، بیچ میں ایک آیت ہے بڑی پیاری ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے انگوٹھی کے اندر نگینے کو لگا دیا، بالکل بیچ میں ہے، 3 آیتیں پہلے 3 آیتیں بعد میں، بالکل بیچ میں یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اگر اس کا یہ ترجمہ کر دیا جائے آئے اللہ عبادت تیری کرتے ہیں مدد تجھ سے مانگتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے آئے اللہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں، یہی شرک ہوتا ہے۔ توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے ہی اور بھی کا۔ کس کا؟ ہی اور بھی۔ اللہ کی ہی عبادت ہے یہ توحید ہے، اور اللہ کی بھی عبادت ہے یہ شرک ہے۔ جی ہاں، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو شریک کرے یہ شرک ہے، اور جو اللہ کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جو سرے سے اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے وہ الہاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ الہاد ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا۔ ہم اور آپ جب حج کرنے جاتے ہیں تلبیہ پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آئے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ جب کفار مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو وہ بھی ایک تلبیہ پکارتے تھے اور ان کا تلبیہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہوتا تھا، آئے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ شریک ایسے ہیں جن کا بھی تو مالک ہے، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہی شرک ہے۔ آج دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج شرک جیسے بڑے گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، آج شرک سے جیسا بڑا ظلم ہمارے اندر موجود ہے۔ مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ زوال امت کا پہلا سبب آج شرک ہمارے اندر ہے، عقیدے مضبوط نہیں ہے۔ دوسرا سبب، میرے بھائیوں میرا وقت بہت مختصر ہے اسی لیے میں جلدی اپنے جو شکے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو بہت مفصل انداز میں تو نہیں لیکن سرسری طور پر اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے میں چلا جا رہا ہوں۔ زوال امت کا دوسرا سبب
آج عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں آ جاؤ، آپ کو نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں آپ ہم سے بات تو کروا لیں، ہم لل مٹیا کے چوک پر بیٹھ کر بات کریں، سعودی عرب کا بادشاہ یہ کر رہا ہے اور ترکی کا صدر یہ کر رہا ہے، اس میں تو ہم بڑے آگے ہیں، باتیں ہم سے کروا لیں، لیکن مسجد میں آئیں تو کوئی آپ دیکھیں مسجد میں آپ کو نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ ابھی NRC آ جائے، CA آ جائے، ہم اور آپ خوب چیخیں گے، چلائیں گے، ابھی نعرے تکبیر لگائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، لیکن ہماری مسجدوں میں آ جاؤ، کوئی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے کو تیار نہیں۔ عمل کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر چھوٹی صورتوں میں ایک صورت ہے اور اس صورت کا نام ہے سورۃ العصر، جس کے بارے میں امام شافعی کا کہنا ہے اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف یہی صورت، کون سی صورت بولو؟ سورۃ العصر۔ کون سی صورت؟ سورۃ العصر نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان بربادی کے اندر، خسارے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا، مگر ہاں جو ایمان لے کر کے آ جائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے لگے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، رمضان کے روزے رکھنے لگے، برائیوں سے بچنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، صدقہ کرنے لگے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری زب و حالی اور بدحالی کی دوسری وجہ یہ ہے، آج عمل کے میدان میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری مسجدیں بہت خوبصورت ہیں، اس میں ٹائلز بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں پتھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ میں جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ہماری مسجدوں کے اندر موٹر نہیں ہوا کرتا تھا، نل نہیں ہوا کرتا تھا، کنویں سے پانی کھینچنا پڑتا تھا اور بڑی مشقت کرنے کے بعد وضو بنایا جاتا تھا، پھر نماز ادا کی جاتی تھی۔ آج میرے بھائیوں، مسجدوں میں موٹر بھی لگائے، سمر بھی لگائے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ نمازی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج ہماری مسجد شاندار تو بہت ہے، لیکن ہماری مسجد جاندار نہیں ہے۔ فجر میں آ جاؤ، نمازی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہاں سے رات کے 2-2 بجے، رات کے 3-3 بجے یوٹیوب چلانے میں بزی ہیں، فیس بک میں وقت گزاری کر رہے ہیں، شب گزاری کر رہے ہیں، ظہر تک سو رہے ہیں، عصر میں دوستوں کے ساتھ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، مغرب میں تماشا کر رہے ہیں، اور رات میں عشاء کے وقت پھر موبائل میں بزی ہو گئے۔ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ جمعہ کا دن آ جانے دو، آ جانے دو، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ مسجدوں کے باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی دلی چلے جاؤ، بمبئی چلے جاؤ، روڈ بھر جاتا ہے، لوگ پارکوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کمپنیوں کی چھتوں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، اتنے مسلمان کہاں سے آ جاتے ہیں؟ جمعہ کا دن آتا ہے، مسلمان آپ کو بہت نظر آتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد نہ جانے یہ کون سی فلائٹ میں سوار ہو جاتے ہیں جو جمعہ کے دن پھر ان کو آ کر کے چھوڑ دیتی ہے، نہ جانے زمین کھا جاتی ہے، آسمان نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمل کے معاملے میں کوتاہی ہے، آج عمل کے معاملے میں پیچھے ہیں، اور شکوہ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور اپنی مدد نازل کیوں نہیں کرتا ہے؟